ذکر اس بی بی کا ہے کہ جو بات میں رسول ہیں اور ذات میں بطول ہیں۔ اللہ عز و جل کے مشکور ہیں کہ اس نے توفیق عطا کی کہ بنت رسول کے ذکر میں کچھ کہنے کی اور سننے کی سعادت نصیب ہو سکے، اس لیے کہ وہ بیوی ہیں کہ جو رسول تو نہیں ہیں لیکن رسول جیسی ہیں، اور رسول جیسے کی زوجہ ہیں، جنہیں نفس الرسول کی ترکیب معلوم ہے، یہ قرآنی لفظ ہے۔ تو رسول جیسی ہیں، رسول جیسے کی زوجہ ہیں، اور 11 رسول جیسوں کی ماں ہے۔ ایک حق بنتا ہے مل کے صلوات دیجیے گا خانوادہ بطول سلام اللہ علیہ پر صلی اللہ علیہ، جو نبوت کی دختر ہیں، ولایت کی زوجہ ہیں، امامت کی ماں ہے، یعنی تمام فضیلتیں طواف کرتی ہیں ذات فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا۔ اور یہی مطلب ہے حدیث قصہ کے فقرے کا کہ ہم فاطمہ و ابوہا و بالہا و بنوہا۔ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تعارف کروایا ہے آسمانوں پر پنجتن کا، تو وہ رسول اللہ کے ذریعے نہیں ہے، وہ مولا علی کے ذریعے نہیں ہے، وہ حسنین کریمین کے ذریعے نہیں ہے۔ مرکز تعارف بی بی فاطمہ زہرا ہیں کہ یہ فاطمہ ہیں، یہ فاطمہ کے بابا ہیں، یہ فاطمہ کے شوہر ہیں، یہ فاطمہ کے بچے ہیں۔ تو جس بی بی کا طواف تمام فضیلتیں کر رہی ہوں، اس خاطر ہے کہ جب حضور تشریف لائیں تو احترام میں کلما کانت دخلت فاطمہ قام الیہا۔ ذرا غور فرمائیے گا، قبلہ صاحب یہاں تشریف فرمائے، یہاں روایت یہ نہیں ہے کہ کلما کانت دخلت فاطمہ قام لہا، کہ جب بی بی تشریف لاتی تھی تو رسول اللہ کھڑے ہوتے تھے، قام الیہا، کھڑے ہوتے تھے، آگے بڑھ کے استقبال فرماتے تھے۔ الیہا کا مطلب ہے کہ آگے بڑھتے تھے۔ کلما کانت، جب بھی آتی تھی بی بی، یعنی چاہے بچپن کا عالم کیوں نہ ہو، جب بھی بی بی تشریف لاتی تھی، کلما کانت دخلت فاطمہ قام الیہا۔ اب میں ایک نتیجہ یہاں سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے میرے محترم ایک عزیز نے یہاں بتلایا کہ کم سے کم 30% برادران سنت میں سے تشریف فرما ہے سامعین میں، اور جہاں تک آواز جا رہی ہے، اور یقیناً محبت اہل بیت پر کسی کا کاپی رائٹ نہیں ہے۔ شیعوں کا تو کاپی رائٹ ہے نہیں مذہب اہل بیت پر، محبت اہل بیت پر، تو یہ تو تمام مسلمانوں کی بلکہ انسانیت کی میراث ہے، علوم اہل بیت اطہار علیہ السلام۔ بلکہ آج ہی دوپہر میں ایک مرتبہ گفتگو ہو رہی تھی، بات ایک ذہن میں آئی کہ جو سورہ نحل میں آیت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وحی کی شہد کی مکھی کی طرف کہ وہ جائے اور پھولوں سے رس حاصل کرے، اور جب وہ رس حاصل کر لے تو اس کے شکم میں شراب ہے، یعنی مائع پانی شہد، فی شفاء للناس، یہ شہد وہ ہے کہ انسانوں کے لیے شفا ہے۔ ظاہر اس کا یہ ہے کہ انسانوں کے لیے شفا ہے شہد، اور مولا نے فرمایا کہ اس آیت کا باطن یہ ہے کہ یہاں شہد سے مراد ہوا علم علی بن ابی طالب، یہ مولا علی علیہ السلام کا علم ہے کہ جو انسانوں کے لیے شفا ہے۔ تو مولا علی علیہ السلام کا علم بھی کسی خاص فرقے سے تو مخصوص ہے نہیں۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب بی بی تشریف لاتی تھی تو حضور مکرم احترام میں کھڑے ہوتے تھے، یہ سب نے لکھا ہے۔ تو کیا کسی اہل سنت مفتی نے یا کسی شیعہ مرجع نے یا مجتہد نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ جب بھی کوئی بیٹی آئے تو باپ کے لیے سنت رسول ہے کہ وہ احترام میں کھڑا ہو جائے؟ کہیں پر یہ آپ سوچنے کی بات ہے بھائی، یہ رسول کا عمل تو واضح اور سنت تو ثابت ہے نا، اس میں تو کوئی شیعہ سنی اختلاف ہی نہیں ہے۔ جب بھی بیوی آتی تھی تو رسول اللہ احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے، تو کیا یہ کہیں سنت لکھی ہوئی ہے کہ ہر باپ کے لیے سنت رسول ہے؟ بلکہ تو برعکس لکھا ہوا ہے کہ اولاد پر واجب ہے باپ کا احترام۔ صاحبان تشریف فرما، مجھے محسوس ہوا پہلے ہی چند فقروں سے کہ ماشاءاللہ بہت اچھی طرح سے وصول کرنے والے ہیں۔ بات کو تو میں عرض کر دوں کہ دیکھیں، بیٹی کے لیے کھڑے ہونا سنت رسول نہیں ہے، فاطمہ زہرا کے لیے کھڑے ہونا سنت رسول ہے۔ اللہم صلی، بات واضح، یہ باپ بیٹی کے لیے نہیں کھڑا ہو رہا، یہ رسالت مصطفیٰ ہے جو ایک عہدے کے احترام میں بلند ہو رہی ہے، یہ عصمت فاطمہ زہرا کا احترام ہے۔ میں نے کیا کہ فضیلتیں طواف کر رہی ہیں سیدہ سلام علیہا کا، تو باپ نہیں کھڑا ہو رہا ہے بیٹی کے لیے، ورنہ ہر باپ کے لیے سنت رسول ہوتا کہ وہ بھی بیٹی کے احترام میں کھڑا ہو۔ مثال کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں، کیا یہ سنت رسول ہے کہ جب کوئی نماز پڑھا رہا ہو نواسا پشت پر آ جائے تو سجدے کو طول دے؟ کیا یہ کہیں پہ کسی مفتی صاحب نے کسی نے بھی فتویٰ دیتے ہوئے یہ لکھا ہے کہ بھئی آپ نماز پڑھا رہے ہو اور آپ کا نواسا آپ کی پشت پر آ جائے تو آپ 70 مرتبہ کہیے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ؟ تو پھر اگر خالی نانا نواسے کے لیے سجدے کو طول دے رہا ہے تو پھر تو ہر نانا پہ سنت ہونا چاہیے۔ اچھا، یہاں قبلہ صاحب تشریف فرمائے، پھر سے عرض کروں کہ آپ فرض کیجئے کہ کوئی امام جماعت ہے جو مسجد میں نماز پڑھا رہے ہیں، ان کے نواسے آ جائیں اور ان کی پشت پر آ جائیں اور وہ 70 مرتبہ پڑھیں سجدے میں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، تو اگلی نماز سے پہلے فارغ نہ ہو جائیں تو آپ میرا نام بدل دیجیے گا۔ لوگ کہیں گے کہ قبلہ صاحب آپ کے نواسے کو، آپ بڑی محبت ہوگی آپ کو، لیکن آپ محبت گھر پہ رکھے، اس میں ہمارا کیا قصور ہے کہ آپ مسجد میں اس محبت کو اتنا لمبا سجدہ کیا آپ نے؟ پتہ چلا کہ یہ نانا اور نواسے کا معاملہ نہیں ہے، یہاں پر یہ امامت حسین ہے جو رسالت مصطفیٰ پر ہے، اور رسول اللہ اس امامت کا تعارف کروا رہے ہیں۔ یعنی سر مبارک، بقول کسی کا سر مبارک جھکا ہوا تھا، نماز سرور پڑھا رہے تھے اور حضور آگے، صحابہ پیچھے، وہ فرض اپنا نبھا رہے تھے۔
تو صحابہ کرام نماز پڑھ رہے ہیں حضور کے پیچھے، تو حضور آگے صحابہ پیچھے، وہ فرض اپنا نبھا رہے تھے، تو محب ایسے میں مسکراتے حسین گھر سے جو آ رہے تھے. ایک منظر ہے، اور اس سے بیٹے کی فضیلت بھی سامنے آ جائے گی اور ماں کی فضیلت بھی سامنے آ جائے گی. تو محب ایسے میں مسکراتے حسین گھر سے جو آ رہے تھے، اور حسین پشت نبی پر بیٹھے زمانے بھر کو بتا رہے تھے. کیا بتلا رہے تھے؟ کہ خالی نانا اور نواسے کا معاملہ ہے؟ نہ، حسین پشت نبی پہ بیٹھے زمانے بھر کو بتا رہے تھے کہ ملے گی جنت، پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا. ملے گی جنت، پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا. میں نماز اسی کی قبول ہوگی کہ جس کے دل میں حسین ہوگا. اللہ اکبر. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. تو فقط ذاتی رشتوں سے اس معاملے کو نہ جوڑیے گا کہ حضور مکرم حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ کے لیے بلند ہو رہے ہیں تو باپ بیٹی کے لیے فقط بلند ہو رہا ہے. فقط ذاتی محبت کا معاملہ نہیں ہے. اچھا اگر ذاتی محبت کا معاملہ تو فقط ایک دفعہ کلما کانت دخلت فاطمہ قام الیہا، اور 4 کام حضور فرماتے تھے. کھڑے ہوتے تھے، آگے بڑھ کے استقبال فرماتے تھے، ان کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے تھے، واجلسہا فی مجلسہ، اور انہیں وہاں بٹھاتے تھے جہاں خود تشریف فرما ہوتے تھے. یعنی حضور نے اپنے عمل سے سمجھایا ہے کہ میرے مقام پر کوئی اور نہیں بیٹھ سکتا، یا علی بیٹھیں گے یا زہرا بیٹھیں گے یہاں پر سلام اللہ علیہما. تو اس خاطر ہے کہ اب آیت اللہ وحید خراسانی نے ایک فقرہ کہا کہ جب ہم یہ تصور کریں کہ حضور مکرم احترام میں بلند ہوں، تو آپ سوچئے کہ اگر آدم علیہ السلام وہاں ہوں تو کیا آدم بیٹھے رہیں گے؟ سوال ہے. اگر حضور بلند ہو گئے تو کیا آدم علیہ السلام وہاں بیٹھے رہیں گے؟ بلند ہو جائیں گے. تو کیا نوح علیہ السلام اگر وہاں تو وہ بیٹھے رہیں گے؟ وہ بھی بلند ہو جائیں گے. آپ تصور فرمائیے کہ نوح علیہ السلام ہو، ابراہیم ہو، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام ہو، تمام انبیاء. تو فقط ایک نبی نہیں بلند ہو رہا ہے. بات واضح ہے. 1.25 لاکھ انبیاء کی نبوتیں جس بی بی کے احترام میں بلند ہو رہی ہیں، ان کے ذکر پہ آپ تشریف فرمایا. مل کے اور صلوات بھیجیے گا عظمت بی بی بطول سلام اللہ علیہا پر. اللہم صلی علی محمد. حضور مکرم نے فرمایا صلوات کی ہم نے اس لیے گزارش کی کہ اے سیدہ، جو آپ پر درود بھیجے اللہ اسے جنت میں نہیں رکھے گا، جنت میں میرے ساتھ رکھے گا. دیکھیں جنت میں ہونا اور ہے اور جنت میں مصطفیٰ کے ساتھ ہونا اور ہے. من احب ابنتی فاطمہ فهو فی الجنت معی. جو میری بیٹی فاطمہ سے محبت رکھے وہ جنت میں نہیں ہوگا، جنت میں میرے ساتھ ہوگا. جنت سے ایک درجے سے دوسرے درجے کا اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین سے آسمان تک کا فاصلہ ہے. وہ جنت کے نچلے درجے پر ہوں گے جو جنت کی نعمت ہے. جنت کی ہر نعمت ہی عظیم ہے. مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت کی ہر نعمت کو دیکھنا اس کے سننے سے زیادہ عظیم ہوگا. یہ کیا کہا مولا علی نے؟ یعنی کہ ہم نے جتنا سن رکھا ہے نا جنت کے بارے میں وہ کچھ بھی نہیں ہے. جب دیکھیں گے تو جو کچھ سن رکھا ہے وہ دیکھنا اس سے عظیم ہوگا. یہاں علماء نے مثال دی ہے کہ اس وقت ہماری کیفیت جنت کے بارے میں ویسی کہ جیسے ایک بچہ شکم مادر میں ہو. تو آپ اسے سمجھائیے کہ دنیا کیا ہے. اسے سمجھا سکتے ہیں دنیا کیا ہے؟ کتنا بھی اسے سمجھا لیجئے گا کتنی بڑی ہے دنیا. اس میں پہاڑ ہیں، اس میں دریا ہیں، اس میں کھیت ہیں، یعنی وہ کتنا بھی سوچ لے تو ایک اپنی جو اس کی اس وقت کی سطح ہے اس کے حساب سے سوچ سکتا ہے جو ماں کے شکم میں. تو ہماری حیثیت اس وقت جنت کے بارے میں ویسی ہے کہ جیسے ہم ابھی شکم مادر میں اور ہمیں کو بتلایا جائے کہ دنیا کیسی ہے تو نہیں سمجھ میں آ سکتا. تو یہ تو کچھ مثالیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دی ہیں. تو پھر ہم جب جنت کے ایک درجہ ہے اس کے بعد پھر اس میں درجات ہیں بہت سارے. تو آخری درجہ ہے وہ یہ ہے کہ جسے دسترخوان امام حسین نصیب ہو جائے، مثلا جو رسول اللہ کی ہمراہی جسے نصیب ہو جائے. من احب ابنتی فاطمہ فهو فی الجنت معی. جو میری بیٹی فاطمہ سے محبت رکھے جنت میں نہیں ہوگا، جنت میں میرے ساتھ ہوگا. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہاں معاملہ پھر عرض کر رہا ہوں کہ باپ اور بیٹی کا فقط معاملہ نہ دیکھیے گا اسے. یہاں رشتوں کی بات ہے. یہاں عصمت فاطمہ زہرا کے احترام میں نبوت مصطفیٰ بلند ہو جاتی ہے.